موالیاں حیدر کرار۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت مبارکہ پہ گفتگو کروں، میرا دل ہے کہ شان علی المرتضیٰ کا ایک جملہ تیری سماعتوں کی نظر کروں، تو جو ہے تاکہ شروع سے ہی زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے کہ میں معرفت محمد و آل محمد کے 5، 12، 14 بیج آسانی سے بول سکوں۔ کچھ فیس بکی دانشور، توجہ کرنا، وہ آخری حلالی تک بھائی جان، جو سوشل میڈیا پہ منتھلی پیکج لگا کر مفتی بن بیٹھے ہیں، مجھ پہ فتویٰ لگاتے ہیں جی میں علی کو بڑھاتا ہوں۔ ارے بھائی میری کیا اوقات کہ میں علی کو بڑھاؤں؟ علی تو ہے ہی اس بڑی ہوئی ہستی کا نام جس سے اوپر بلندی ہے ہی نہیں۔ شاباش! اور یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس زبان کا کیا فائدہ ہے جو عمران کے بیٹے کے ذکر میں بول نہ سکے، جس سے اوپر بلندی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ کرنا، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں، اور اسی جملے نے فیصلہ کر دینا ہے کہ عقیل عباس مرتضائی نے لاہور سے آ کر اس جنگ میں پڑھنا کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں۔ مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کے سر کو راسولہ نہیں کہتا۔ توجہ، مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کی آنکھوں کو عین اللہ نہیں کہتا۔ مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کے کانوں کو اذن اللہ نہیں کہتا۔ مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کی زبان کو لسان اللہ نہیں کہتا۔ مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کے سینے کو صدر اللہ نہیں کہتا۔ مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کے دل کو قلب اللہ نہیں کہتا۔ مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کی پسلیوں کو جنب اللہ نہیں کہتا۔ مفتیان دورہ کہتے ہیں میں علی کو بڑھاتا ہوں، چلو علی کو گھٹا کر دیکھتے ہیں، میں علی کے ہاتھوں کو ید اللہ نہیں کہتا۔ مگر میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ علی کو گھٹا کر بھی دیکھنے سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الشراء سے لے کر عرش معلی تک مجھے علی سے بلند کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک منٹ، کیونکہ علی کو گھٹا کر جس وقت میں علی کے پیروں تک پہنچتا ہوں تو علی کے پیروں کے نیچے مجھے محمد کے کندھے نظر آتے ہیں۔ شاباش، اللہ اکبر، سلامت رہو۔ جنت کا ماحول بن گیا، سلامت رہو۔ اللہ اکبر، سلامت رہو، جنت کا ماحول بن گیا۔ اچھا سرکار، دو مختلف تاریخیں، مختلف تاریخی واقعات ہیں، ان دونوں میں برسوں کا فرق ہے، لیکن ان دونوں میں جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک کمال رکھتی ہے۔ ایک تاریخ ہے 16 رجب، دوسری ہے 18 ذی الحج۔ غدیر کے دن چل رہے ہیں، دو جملے غدیر پہ سے۔ ایک تاریخ ہے 16 رجب، اب جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہو میری ان سے بات ہے۔ دوسری ہے 18 ذی الحج۔ 16 رجب کو محمد علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے، 18 ذی الحج کو محمد علی کو لے کر کعبے سے واپس آ رہے تھے۔ شاباش، اور سلامت رہو، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، سلامت رہو۔ 16 رجب کو محمد علی کو لینے کے لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے، 18 ذی الحج کو محمد علی کو لے کر کعبے سے واپس آ رہے تھے۔ 16 رجب کو بھی کعبے میں موجود لکیر کا نشان تازہ تھا، 18 ذی الحج کو بھی کعبے میں موجود لکیر کا نشان تازہ تھا۔ وہاں محمد علی کا چہرہ دیکھ کر اپنا پہلا حج کرنے جا رہے تھے، یہاں محمد علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنا آخری حج کر کے آ رہے تھے۔ شاباش، شاباش، بڑی اوکھی گل تے بولے ہو، سلام پیا کرنا، اللہ اکبر۔ وہاں محمد، سلامت رہو، وہاں محمد خدا کے گھر سے علی لے رہے تھے، یہاں محمد میدان میں امت کو علی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں قرآن کے نزول سے بھی پہلے علی قرآن سنا رہے تھے۔ توجہ کرنا، بسم اللہ، بابا جی تشریف لا چکی ہیں، مخدوم الملک
ہمارے محسن بابا نارائن بادشاہ جی، بسم اللہ بابا جی تشریف لیں۔ بابا جی عقیل عباس مرتضی صبح 8:30 کو 9:30 کھانا آتا۔ بسم اللہ جی آئیں تشریف لیں۔ مذہب زیادہ دیر میں نے حائل نہیں رہنا، اب توجہ کرنا۔ بسم اللہ جی سرکار، توجہ ہے جناب علی، درود پڑھیے بابا جی بنا۔ بس صرف 6 سے 7 منٹ میری طرف دیکھو اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ وہاں قرآن کے نزول سے بھی پہلے علی قرآن سنا رہے تھے، یہاں قرآن کے اختتام سے پہلے علی کی شان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، توجہ کرنا۔ وہاں علی کا بچپن تھا، یہاں علی کی جوانی تھی، وہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، یہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، وہاں بھی علی کا ساتھ تھا، یہاں بھی علی کا ساتھ تھا۔ اس جملے پہ جس بندے کا ہاتھ نہ اٹھ سکا وہ معذور ہے یا مغرور ہے یا مجبور ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے۔ وہاں علی کا بچپن تھا، یہاں علی کی جوانی تھی، وہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، یہاں بھی ولی کا ساتھ تھا، وہاں بھی علی کا ساتھ تھا، یہاں بھی علی کا ساتھ تھا۔ وہاں ولایت کی دلیل تھی، یہاں ولایت کی تکمیل تھی، وہاں ولایت کا برہان تھا، یہاں ولایت کا اعلان تھا۔ وہاں محمد علی کے ننھے ننھے ہاتھ چوم کر فرما رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں ہاتھ بلند کر کے فرما رہے تھے من کنت مولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلامت رہو سرکار، کوٹھی بنگلہ کار پرافٹ عزت دولت نام وقار پیسہ بینک بیلنس زمینوں جگہوں کا لطف ہر بندہ لیتا ہے، لیکن ولایت علی کا لطف صرف حلال ہی لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے نا جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگارا اتنا بدلا ہوا لہجہ، وہ بھی اپنے محبوب کے ساتھ۔ اتنا نفیس نبی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال رکھتا ہے، جسے قرآن میں کبھی تو مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، جس کے چہرے کو تو والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو تو واللیل کہتا ہے، جسے اہل عرب تیرے عشق میں دیوانہ کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، وہ پھر بھی رکا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا، رسالت کا کام کرتا رہا۔ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ علی کی ولایت کی خاطر تو اس رسول کے ساتھ لہجہ بدل کے فرما رہا ہے کہ اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ بات بڑی مشکل کرنے لگا ہوں، پورے مجمع میں 5 بندے بھی بول پڑے میں راضی، بات ہی بڑی مشکل ہے۔ توجہ کرنا، اب میں نے دیکھنا اس جنگ سٹی کے مجمع میں، توجہ اس مشکل بات پہ کون کون بندہ بولتا ہے پروردگارا اتنا بدلا ہوا لہجہ کیوں؟ پروردگار فرماتا ہے سن، میں اپنا لہجہ بدل کر اپنے رسول کو اس کی ولایت کے اعلان کا حکم دے رہا ہوں جو اگر سجدہ نہ کرتا تو میری توحید نہ بچتی۔ شاباش، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ بڑیوں کی گل دے بولے سلام بیا کرنا۔ ٹھیک ہے پروردگارا، اگر علی کی ولایت اتنی ہی قیمتی تھی، تو نے اپنے رسول سے علی کی ولایت کا اعلان کروانا ہی تھا تو پہلے کبھی کروا لیتا، پہلے کبھی مکے میں کروا لیتا، مدینے میں کروا لیتا، بدر میں کروا لیتا، احد میں کروا لیتا، خیبر میں کروا لیتا، خندق میں کروا لیتا۔ او علی نے تو کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں۔
ہر میدان کا ہیرو ہے، توجہ کرنا، ہر میدان کا ہیرو ہے۔ وہاں خیبر میں جب مرحب کو پچھاڑا تھا، 2 ٹکڑے کیے تھے، اس وقت رسول ہاتھ بلند کر کے فرما دیتے جس جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ توجہ کرنا، اچھا میں نے مصائب نہیں پڑھنا، 2 جملے بس، دل بن گیا چلتے چلتے خیبر کا ایک جملہ پڑھتا جاؤں، ہے توجہ۔ مرحب تیار ہوا، اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا سنا ہے کہ محمد نے مجھ سے لڑنے کے لیے کسی علی کو بلوایا ہے، کون ہے یہ علی؟ توجہ، سپاہی کہتا ہے داماد ہے محمد کا، کہتے ہیں کہ محمد کے لشکر میں علی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ جیسے اس وقت جاسوسی کا نظام ہے نا، ہم مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، بندے بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اب کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا نظام ہے۔ اس وقت بھی جاسوس ہوتے تھے جو دوسرے لشکر میں جا کر دیکھتے تھے تیر انداز کتنے ہیں، توجہ، تیر انداز کتنے ہیں، پیدل دستہ کتنا ہے، گھوڑ سوار کتنے ہیں، لڑنے والے کتنے ہیں، بھاگنے والے کتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا داماد ہے محمد کا، کہتے ہیں کہ محمد کے لشکر میں علی جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، علی جیسا کوئی نہیں، کیوں؟ کیا کمال ہے اس علی میں؟ توجہ کرنا، سپاہی کہتا ہے ویسے تو صفات کا مظہر ہے، کائنات کی تمام خوبیاں جس کی لالین پہ سجدہ کر کے فخر محسوس کریں اسے علی کہتے ہیں۔ مرضی ہے یار، مرضی ہے، لیکن میں 2 خوبیاں معلوم کر کے آیا ہوں، وہ بھی میدان کے حوالے سے۔ محرم کہتا بیان کرو، توجہ کرنا آخری حلالی تک۔ سپاہی کہتا ہے علی کی، توجہ، علی کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، کہ وہ میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ مرحب کہتا کیا بات ہے، یہ تو کمال خوبی ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو بھاگتا نہیں ہے؟ دوسری خوبی بیان کرو، اب توجہ کرنا۔ مرحب کہتا ہے سپاہی سے علی کی دوسری خوبی بیان کرو۔ سپاہی بالکل ایسے ہی چپ ہو گیا جیسے آپ چپ کر کے بیٹھے۔ چپ، بتانا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی چپ، اور بتاتا کیوں نہیں؟ سپاہی کہتا مرحب تو نے میدان میں لڑنے کے لیے جانا ہے اور کم وقت تو نے لڑنا بھی علی سے ہے، اسی لیے تیرے لیے بہتر نہیں تو سنے علی کی دوسری خوبی کیا ہے۔ شاباش۔ مرحب کہتا نہیں نہیں، میرا نام مرحب ہے، پورے بلاد و عرب میں میرا نام مشہور ہے، لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، کامتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ جملہ تیرے گوش گلال کرنے لگا ہوں، ایک بندے کا ہاتھ بھی نیچے رہ گیا، عقیل عباس مرتضی لاہور تک افسوس لے کے جائے گا۔ مرحب نے کہا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ مرحب نے کہا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ مرحب نے کہا بتاؤ علی کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ توجہ، مرحب نے سپاہی کا گریبان پکڑا، کہتا تجھے کہا نا بتا علی کی دوسری خوبی کیا ہے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ سپاہی نے مرحب کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے علی کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگتا نہیں ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سلامت رہیں، میرے حصے کی خیرات مجھے مل گئی، بزرگوں کو زیادہ انتظار کروانا بہتر نہیں ہے۔ آخری جملہ اور سلام، توجہ کرنا، موضوع یاد ہے نا؟ تو پروردگارہ خیبر میں جب مرحب کو پچھاڑا تھا اس وقت رسول ہاتھ بلند کر کے فرما دیتے جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ توجہ کرنا آخری حلالی تک۔ اللہ اکبر، میرے پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملہ کہتا، اللہ اکبر، یہاں میں وہاں بیٹھتا تجھے بتاتا جملہ سنتے کیسے ہیں۔ توجہ کرنا، جس جملے کے لیے ساری محنت کے پروردگارہ آخری حد سے واپسی پر ہی علی کی ولایت کا اعلان کیوں کروایا؟ پروردگار فرماتا سن، آخری حد سے واپسی پر میرے رسول کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابیوں کا مجمع تھا، جس میں مکے والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، بدر والے بھی تھے، خیبر والے بھی تھے، خندق والے بھی تھے، یمن والے بھی تھے، عجم والے بھی تھے۔ ان سب کو میں نے مکہ میں اکٹھا
کیا، علی کے نازل ہونے کی جگہ کا طواف کروایا، کعبے کے چکر لگوائے، کعبے کی دیوار میں موجود لکیر کے نشان کا حج کروایا۔ حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر میں نے اپنے رسول سے فرمایا ان کے اونٹوں کی پالانیں لے لو تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، کوئی کھسک نہ سکے، کوئی جا نہ سکے، کوئی تشریف لے کے جا نہ سکے۔ سلامت رہو، کوئی تشریف لے کے جا نہ سکے۔ پروردگار فرماتا ہے آخری حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر میں نے اپنے رسول سے اونٹوں کی پالانوں کا منبر بنوا کر، علی کا ہاتھ بلند کروا کر، علی کی ولایت کا اعلان کروا کر قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ جس کی ماں نیک ہوگی، باپ ایک ہوگا، وہ نہ لکیر کو بھولے گا نہ غدیر کو بھولے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔